بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میرا نام عدنان ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 3 اقساط کو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کے بعد آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئی۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات اور معجزات دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسی لیے جب سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب سب سے کہتے کہ ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے آپ کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ناظرین، ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ لات اور عزی سے بارش کی دعا کرو۔ لات اور عزی ان کے بتوں کے نام تھے۔ پھر ایک بوڑھے نے کہا کہ تم میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ پھر سب لوگ ابو طالب کے پاس گئے اور دعا کی درخواست کی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہر طرف سے بادل چھا گئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ناظرین، ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں ابو طالب کو پیاس لگی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا تو اس کے نیچے سے پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ پانی پینے کے بعد آپ نے پھر اسی جگہ اپنی ایڑی ماری اور وہ جگہ پہلے کی طرح دوبارہ خشک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔ وہ گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جوں ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس اونٹ پر سوار ہو گئے۔ پھر وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو پانی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ ابو طالب تجارت کی غرض سے شام گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ عبادت گاہ کے راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا مطلب؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا بھلا؟ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، کیونکہ یہ نبی ہیں اور آخری نبی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو جائے گا، اور اس لڑکے میں آنے والی نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچپن میں ہی ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا کہ یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے بتایا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک عبادت گاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو یہی پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی ہیں جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔
وہ ایک عالم تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی بھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن اس بار اس نے قافلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھیں جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا۔ بحیرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، ہم تو اکثر اس راستے میں سے گزرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ پھر تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ آپ کو اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے۔ جب بحیرہ کو پتہ چلا کہ قافلے والے آپ کو وہیں درخت کے پاس چھوڑ آئے ہیں، تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو لانا ضروری تھا وہ سب آ گئے ہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں کیونکہ میں نے اسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا اور اب وہ آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتابوں میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزی کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا، لات اور عزی کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا، پھر اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ پھر ابو طالب نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور ان کی والدہ کا ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو، اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ اور یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، کیونکہ اگر انہوں نے ان میں نبوت کی نشانیاں دیکھ لیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں اور میں نے تمہیں یہ نصیحت کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور اب انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی یہ باتیں سن کر بہت خوف زدہ ہو گئے اور آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں، ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا کہ ایک قریشی لڑکا مکہ کے بلائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ مطلب یہ کہ قریش کی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ناظرین، قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے،
سر منڈاتے اور سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب ہر سال آپ کو ان بتوں کے پاس لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن آپ انکار کر دیتے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک جاتا تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا اور قد اور آدمی آ جاتا۔ وہ ہر بار مجھ سے یہی کہتا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت تھے، ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع کیا۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا کہ ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں تاکہ پتہ تو چلے کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کر کے گوشت تقسیم کرتے تھے یا پکا کر کھلاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہیں کھایا۔ خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ آپ سے پھر پوچھا گیا آپ نے کبھی شراب پی؟ آپ نے فرمایا نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ناظرین، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ میں مکہ والوں کی بکریاں قراریت یعنی سکے کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں؟ اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ بکریاں چونکہ ایک کمزور جانور ہے، اس لیے جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثلا کساب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار جفاکش ہوتا ہے، مالی نازک طبیعت کا ہوتا ہے۔ اب جو شخص بکریاں چراتا رہا وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی اور سختی نکل چکی ہوتی ہے۔ مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے اور تبلیغ کے کام میں نرم مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، عربوں میں ایک شخص بدر بن معاشر غفاری تھا۔ یہ اوقاس کے میلے میں لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سے سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ عزت والا سمجھتا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائے۔ اس کی یہ بول سن کر ایک شخص اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری۔ اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے، کیونکہ کنانہ کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہی ہوئی تھی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ نے شرکت فرمائی تھی۔ ناظرین، عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں لڑی گئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کے معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان قبیلے والوں کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براز تھا۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت اوقاس کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں۔
چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگے۔ حوازن کو جب اس قتل کی خبر ہوئی تو وہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے اور عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے اس دن لڑائی نہ ہو سکی۔ لیکن دوسرے ہی دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو بھی اس جنگ میں ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنو کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ جاتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخرکار خون خرابے کے بعد دونوں گروپوں میں صلح ہو گئی۔ ناظرین، اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر زبیدی اگلے دن صبح سویرے ابو قیس نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ ہی کے اندر ہے۔ اس شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر نے سن لی۔ انہوں نے عبداللہ بن جدان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدان کے گھر جمع ہوئے۔ وہاں ان سب سے خدا کے نام پر یہ حلف لیا گیا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس حلف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حلف کو بہت پسند فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لے تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ ناظرین، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا: اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے بہت سخت حالات کا سامنا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں کہ اپنا کام چلا سکوں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون ختیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے، اور اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، کیونکہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا: اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ ختیجہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاوا بھیجا۔ جب آپ گئے تو آپ سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے: یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ ختیجہ کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت ختیجہ نے میسرہ سے کہا: کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے معجزات شروع ہو گئے۔ ایک بدری نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں رکے۔
یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا تو میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مشکل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سر اور قدموں پر بوسہ دیا اور بولا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے، اور قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدی۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزی کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں کہا کہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ چنانچہ میسرہ نے اس کی بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان 2 اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا منافع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا منافع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران دیکھا کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ سیدہ خدیجہ کی بجائے آپ کا غلام ہے۔ ناظرین، اس سیریز کی 4تھی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو پہ نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں اور سیرت النبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں جان سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔